السلام علیکم اسٹوڈنٹس، لائف اینڈ لیونگ ٹو اسلامک اسٹڈیز میں تہذیب و معاشرت چیپٹر ہم لوگ پڑھ رہے ہیں آج کل، اور اسی کا آج جو ہمارا تھرڈ ٹاپک ہے وہ ہے آپ کا اسلامی نظام معاشرت کے مستقل ادارے۔ اس سے پہلے پریویس لیکچرز میں ہم لوگ اسلام کا معاشرتی نظام پڑھ چکے ہیں، اور اس کے بعد ہم اسلامی معاشرتی نظام کی بنیادوں کے بارے میں ڈسکشن کر چکے ہیں، یعنی کہ وہ کون سی ایسی بنیادیں ہیں، کون سے ایسے پلرز ہیں جس پر اسلام کا نظام معاشرت استوار ہے، جس میں مساوات، اخوت، بھائی چارہ اور احساس ذمہ داری کے تصور جیسی بنیادوں کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ ان بنیادوں کے بعد آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ چند ایسے مستقل ادارے ہیں جو اسلامی نظامی معاشرت کے لیے بہت ضروری ہیں یا اسلامی نظام معاشرت کے اندر ایگزسٹ کرتے ہیں۔ وہ ایسے کون سے ادارے ہیں اور کون سے ایسے اصول اور طریقے ہیں جو اسلام نے معاشرے میں بھائی چارہ اور ہم آہنگی پیدا کرنے اور انسانی اجتماع کی مختلف صورتوں کو ترقی دینے کے لیے مقرر کیے ہیں۔ اب ان اداروں سے مراد کوئی پراپر ایک انسٹیٹیوشن نہیں ہے، لیکن یہ تمام ایسے ادارے ہیں جو کہ کسی بھی معاشرے کے اندر موجود ہونا بہت ضروری ہیں تاکہ اس معاشرے کی جو اقدار ہیں، جو روایات ہیں، وہ قائم رہیں اور وہ برقرار رہیں۔ اس سلسلے میں جو اہم ترین معاشرے کے ادارے ہیں ان میں آپ کو آپ کی اسکرینس پر نظر آ رہے ہوں گے۔ سب سے پہلے آ جاتا ہے آپ کا خاندان۔ آپ کا خاندان بھی ایک طرح کا ایک ادارہ ہے۔ کس طرح سے وہ ایک ادارہ ہے یہ ہم فردر ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے، تب آپ لوگوں کو کلیئر ہو جائے گا کہ خاندان کس طرح سے ایک معاشرے کے اندر ادارے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے آپ کی قرابت، یعنی کہ آپ کی رشتہ داری۔ تیسرا جو ادارہ ہے وہ آپ کا محلہ ہے، جہاں پہ آپ رہتے ہیں، جہاں پہ آپ کا مختلف لوگوں سے ملنا جلنا ہوتا ہے، آمنا سامنا ہوتا ہے روزمرہ کی زندگی میں۔ اس کے بعد آ جاتی ہے آپ کی مسجد، جہاں پہ آپ دن میں 5 مرتبہ جا کر نماز ادا کرتے ہیں، اور وہاں پہ آپ لوگوں کو مختلف لوگوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مختلف لوگوں سے میل جول بڑھتا ہے آپ کا۔ اس کے بعد 5 نمبر پہ آ جاتے ہیں آپ کے احترامی روایات، یعنی کہ جو آپ کے اقدار ہیں، جو آپ کے نارمز ہیں، ٹریڈیشنز ہیں، ان کی رسپیکٹ اور ان کا پاس رکھنا کتنا ضروری ہے۔ پھر آ جاتا ہے آپ کا نظام تعلیم، یعنی کہ جو آپ کا ایجوکیشنل سسٹم ہے، جو کہ ایک پراپر انسٹیٹیوشن ہے کہ نظام تعلیم آپ کو کیا سکھا رہا ہے، اس کی نیچر کیا ہے اور وہ کن چیزوں پہ بیسڈ ہے۔ اس کے بعد اینڈ پہ جو آپ کا ادارہ آ جاتا ہے وہ آ جاتی ہے آپ کی حدود تعزیرات، یعنی کہ ایسی پنشمنٹس، ایسی سزائیں جو کہ اسلام نے مقرر کی ہوئی ہیں مختلف قسم کے گناہوں پر یا مختلف قسم کے لاز کی وائلیشن کرنے پہ۔ سب سے پہلے ہم جس ادارے کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے وہ آپ کا خاندان ہے، یعنی کہ آپ کی فیملی ہے، جہاں پہ آپ پیدائش سے لے کر مرنے تک اپنی تمام زندگی کے مختلف سٹیجز، اپنی خوشیاں، اپنے غم، اپنے ڈفرینٹ قسم کی لائف کے ایونٹس، لائف کے سٹیجز وہاں پہ گزارتے ہیں، اور ان لوگوں کے ساتھ گزارتے ہیں جن کے ساتھ آپ ڈے 1 سے ہیں اور لاسٹ ڈے تک آپ رہتے ہیں۔ اسی لیے خاندان انسانی معاشرت کا ولین اور بنیادی ادارہ قرار دیا گیا، یعنی کہ ایسا فنڈامنٹل ادارہ، ایسا بیسک ادارہ جہاں پہ آپ کی پیدائش ہوتی ہے، اور سب سے پہلا ادارہ، یعنی کہ سب سے پہلی ایسی جگہ جب آپ پیدا ہوتے ہیں تو آپ آنکھ ہی اس خاندان میں کھولتے ہیں، اس گھر میں کھولتے ہیں، اور اسی بیس پہ اسلام کے معاشرتی نظام میں آپ کی فیملی کو، یعنی کہ آپ کے خاندان کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ خاندان کی جو بنیاد ہے بیسکلی وہ ایک عورت اور ایک مرد مل کر ڈالتے ہیں، یعنی کہ جب یہ لوگ ایک عورت اور ایک مرد یعنی کہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوتے ہیں تو ایک خاندان کی بنیاد ڈلتی ہے، اور اس بنیاد کو اسلام کے اندر نکاح کا نام دیا گیا ہے، کیونکہ یہ جو رشتہ ہے ان کے درمیان میں وہ نکاح کے ذریعے ہی وجود میں آتا ہے، اور نکاح کے ساتھ ہی پھر مرد اور عورت دونوں کے اوپر اسپیسیفائی کیے گئی یا ان کے لیے مختص کی گئی ایسی رسپانسبلٹیز آ جاتی ہیں جو ان دونوں پہ لازم ہے کہ وہ پراپر حقوق و فرائض جو ان پہ فرض کیے گئے ہیں، جو ایک مرد پہ فرض کیے گئے ہیں اور جو ایک عورت پہ فرض کیے گئے ہیں، وہ ان کو پورا کرنا، بخوبی ان کو نبھانا ان کے اوپر فرض ہے۔ اسی طرح پھر جو آپ کے گھر کا سربراہ ہے، یعنی کہ آپ کا جو ہیڈ آف دا فیملی ہے، وہ میکسیمم اسپیشلی ہماری پاکستانی سوسائٹی میں جو آپ کے گارڈینس ہوتے ہیں وہ آپ کے پیرنٹس ہوتے ہیں، اور پیرنٹس میں آپ کے جو فادر ہیں وہ آپ کے گھر کے ہیڈ آف دا فیملی ہوتے ہیں۔ ان کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کی کفالت کرنی ہے، اپنی بیوی کی کفالت کرنی ہے، اور اپنے باقی اگر گھر میں ماں باپ موجود ہیں تو ان کی کفالت کرنی ہے،
اگر ان سے چھوٹے بہن بھائی موجود ہیں تو ان کی کفالت کرنی ہے. یعنی کہ یہ ذمہ داریوں کے وہ پابند ہوتے ہیں اور ساری عمر وہ پابند رہتے ہیں کہ چھوٹی سے چھوٹی وش سے لے کے بڑی رسپانسبلٹی تک انہوں نے یہ تمام چیزیں، تمام حقوق اور اپنے تمام فرائض کس طرح سے پورے کرنے ہیں. اور اسی طرح کچھ ذمہ داریاں ہیں، کچھ رسپانسبلٹیز ایسی ہیں جو اس گھر کی جو عورت ہے اس پہ عائد ہو جاتی ہیں. وہ رسپانسبلٹیز کیا ہو جاتی ہیں کہ اس نے اپنے ہسبینڈ کی ایبسنس میں اپنے گھر کا دھیان رکھنا ہے، اپنے بچوں کا دھیان رکھنا ہے، اپنی فیملی کو لک آفٹر کیسے کرنا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں صبح سے شام تک اس نے اپنے گھر کو کس طرح سے مینٹین کرنا ہے، کیا کیا ایسی رسپانسبلٹیز ہیں جس سے اس کا جو گھر ہے وہ ایک ڈسپلن طریقے سے چلتا رہے گا. یہ کام یا یہ تمام ذمہ داریاں عورت پر عائد کی گئی ہیں. غرض خاندان ہی وہ ادارہ ہے جس میں ایک نسل اپنے بعد آنے والی نسل کو انسانی تمدن کی وسیع خدمات سنبھالنے کے لیے نہایت محبت، احساس، دل سوزی اور خیر خواہی کے ساتھ تیار کرتی ہے. یعنی کہ آپ کی فیملی کے اندر آپ کو ٹرین کیا جاتا ہے سٹارٹ سے ہی کہ یہ پازیٹیو چیزیں ہیں، یہ نیگیٹو چیزیں ہیں، یہ رانگ ہے، یہ رائٹ ہے، یہ ایول ہے، یہ گڈ ہے. یعنی کہ آپ کو ڈفرینس بتایا جاتا ہے سٹارٹ سے. اس کے بعد پھر آپ کو ٹرین کیا جاتا ہے آپ کی لائف کے ڈفرینٹ سٹیجز پہ، اور ود ٹائم آپ کو سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے کون سی ایسی نارمس ہیں، کون سے ایسے ایتھکس ہیں اور کون سی ایسی مورالٹی ہے جو آپ نے اپنے اندر اپنی پرسنالٹی کے اندر اڈاپٹ کرنی ہے، اور کون سی ایسی چیزیں جن کو آپ نے اڈاپٹ نہیں کرنا. اور یہی ٹریننگ آپ کی پوری لائف آپ کی پرسنالٹی پہ امپلیمنٹ ہوتی ہے اور آپ کے ساتھ چلتی ہے. اسی لیے خاندان کو بھی ایک ادارہ کہا گیا ہے کیونکہ جو آپ کی بیسک ٹریننگ ہے جو پوری لائف آپ کے ساتھ چلتی ہے وہ انوائرمنٹ ہے آپ کا گھر. اس لیے آپ کے گھر کو بھی ایک ادارے سے تشبیہ دی گئی ہے کہ انسان کی پیدائش سے لے کے موت تک کی جو بیسک ٹریننگ ہے وہ آپ کی اپنے گھر میں ہوتی ہے. خاندان کے بعد جو دوسرا نمبر ہے وہ آ جاتا ہے آپ کے رشتہ داروں کا، یعنی کہ آپ کے قرابت داروں کا. رشتہ داری کا جو دائرہ ہے وہ انتہائی وسیع ہے، کیونکہ رشتہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کی فیملی کی حد تک محدود ہے، بلکہ آپ کی فیملی کے علاوہ جو آپ کے ریلیٹیوز ہیں وہ آپ کے فادر والی سائڈ کے ریلیٹیوز ہیں، وہ آپ کی مدر والی سائڈ کے ریلیٹیوز ہیں، یا اگر آپ گرون اپ ہیں اور آپ میرڈ ہیں تو آپ کے سسرال والی سائڈ ہے، آپ کے مائکے والی سائڈ ہے. غرض کہ یہ تمام لوگ آپ کے خاندان میں، آپ کے قرابت داروں میں، آپ کے رشتہ داروں کے زمرے میں آتی ہیں. اور جہاں تک اسلام کا تعلق ہے تو اسلام میں رشتہ داری کو بہت اہمیت حاصل ہے، اور اسلام نے ان سب کو ایک دوسرے کا ہمدرد، مددگار اور غمگسار دیکھنا چاہا ہے. یعنی کہ رشتہ داروں کے حقوق اسلام نے مقرر کیے ہیں اور بہت زیادہ مقرر کیے ہیں. اور اس کے علاوہ اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ نہ صرف محبت کا بلکہ ہمدردی اور غمگساری کا بھی رشتہ ہونا چاہیے. یعنی کہ ان کے دکھوں میں شریک ہوں، ان کی خوشیوں میں شریک ہوں، پورے دل سے شریک ہوں، بے لوث شریک ہوں. کسی مقصد کے لیے، کسی مطلب کے لیے مت شریک ہوں، اور نہ ہی کسی ریوارڈ کے، کسی ریٹرن کے لالچ میں ان کو ملیں جلیں، بلکہ اپنے رشتہ داروں کا بہت خیال رکھیں بغیر کسی ریوارڈ اور بغیر کسی ریٹرن کے لالچ کے. اس کے علاوہ قرآن مجید اور حدیث میں بھی بہت جگہ حکم ہوا ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی اختیار کریں. یعنی کہ ان سے نیک سلوک کریں، ان سے اچھا سلوک کریں، ان کے ساتھ بروٹلی پیش مت آئیں، انسٹیڈ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں اور ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں. جس حد تک ممکن ہو، جتنی آپ کی استطاعت ہے، جتنی آپ کی کیپیسٹی ہے، ان کا خیال رکھیں، ان کی مدد کریں اور ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں، چاہے وہ ان کی خوشی ہے یا ان کی غمی ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اگر آپ کے رشتہ دار کسی بھی ایسے کام میں ملوث ہیں جو کہ ناجائز کام ہے یا جس سے اسلام نے منع فرمایا ہے، اس طرح کے کاموں میں ممانعت کی گئی ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کی مدد مت کریں یا ان کے ساتھ کوآپریٹ مت کریں. جو چیز آپ کو لگتی ہے کہ اسلام نے منع فرمائی ہے اور اس کے بعد یہ کام ناجائز ہے، اس صورت میں آپ اپنے رشتہ داروں سے علیحدگی اختیار کر لیں یا چپ کر کے دوری اختیار کر لیں، اور بغیر کسی وجہ کے ان کو فیور مت دیں. یعنی کہ ان کی طرفداری مت کریں، ان کے رشتہ داری کی وجہ سے ان کے غلط کاموں کو بھی صحیح مت جانیں، صحیح مت کہیں. اگر آپ کی کیپیسٹی ہے کہ آپ ان کو منع کر سکتے ہیں اور ان کو روک سکتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ کام غلط ہے، یہ مت کرو، یا یہ کام ناجائز ہے، اسلام میں اس کام کی اجازت نہیں ہے، تو آپ ضرور ان کو روکیں. بٹ اگر وہ نہیں رک رہے یا وہ آپ کی بات نہیں مان رہے، آپ کے بار بار منع کرنے پہ بھی وہ آپ کی بات کو نہیں مانتے، تو بہتر ہے پھر آپ چپ کر کے علیحدگی اختیار کر لیں ان سے. خاندان اور
رشتہ داری کے بعد آپ کا جو تیسرا ادارہ آ جاتا ہے جس کو اسلام میں کافی امپورٹنس حاصل ہے وہ آپ کا محلہ ہے۔ قرآن مجید میں ہمسایوں کی 3 اقسام بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے رشتہ دار ہمسائے، یعنی کہ اگر آپ کی گلی میں آپ کے محلے میں کوئی آپ کے ریلیٹیوز رہتے ہیں تو سب سے پہلے ان کا نمبر آتا ہے، ان کے حقوق آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد اجنبی ہمسایہ آ جاتے ہیں، یعنی کہ وہ لوگ جو آپ کے محلے میں تو رہتے ہیں لیکن ان سے آپ کا کوئی بلڈ ریلیشن نہیں ہے، کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ وہ بالکل ایسے ہی ہیں کہ جس طرح آپ لوگ کسی نئے محلے میں جاتے ہیں اور ان لوگوں وہ آپ کے لیے اور آپ ان کے لیے اسٹرینجرز ہیں، لیکن ود ٹائم جب آپ لوگ ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو آپ لوگوں کی جان پہچان بن جاتی ہے۔ تو اجنبی ہمسایوں کی کیٹیگری میں وہ لوگ آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو 3rd نمبر آ جاتا ہے ہمسایوں میں وہ آ جاتا ہے عارضی ہمسایوں کا، یعنی کہ تھوڑے سے ٹائم کے لیے آپ کسی بندے سے ملتے ہیں، فار انسٹنس کسی بس اسٹاپ پہ ملتے ہیں، کسی انسٹیٹیوشن میں تھوڑی دیر کے لیے ملتے ہیں اور پھر دوبارہ کبھی آپ کا ان سے سامنا نہیں ہوتا، یا لکیلی کوانسیڈنٹلی کبھی آپ کا ان سے سامنا ہو جاتا ہے۔ تو یہ آپ کے ٹیمپریری یا آپ کے عارضی ہمسایوں کی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں یہ والے لوگ۔ اور ان تینوں کیٹیگریز یعنی کہ تینوں قسم کے ہمسایوں کے ساتھ ہمدردی اور نیک سلوک کرنے کی اسلام میں تلقین کی گئی ہے۔ اور ہمسائیگی کے سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بے انتہا ارشادات ہیں، قرآن مجید میں بھی حکم ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے ارشادات فرمائے ہیں جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ ہمسائے کی کسی بھی انسان کی زندگی میں کیا امپورٹنس ہے اور اسلام کتنا زور دیتا ہے ہمسایوں کے حقوق پر۔ جس طرح ایک ایگزامپل آ جاتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا، مجھے ہمسائے کے حقوق کی اتنی تاکید کی گئی کہ میں خیال کرنے لگا کہ شاید اب اسے بھی وراثت میں حصہ دار بنایا جائے گا، یعنی کہ اتنی ان کے ساتھ صلہ رحمی، اتنی ہمدردی، اتنی کوپریشن کرنے کی تاکید کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ گمان ہوتا تھا کہ یہ نہ ہو کہ ان لوگوں کو آپ کی وراثت کا بھی حصہ دار مقرر کر دیا جائے۔ اتنی تاکید اسلام کے اندر ہمسایوں کے حقوق کو لے کر کی گئی ہے۔ ہمسائیگی اور محلے کے بعد آ جاتا ہے آپ کا جو چوتھا ادارہ ہے وہ آپ کی مسجد ہے۔ مسجد معاشرتی تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے ایک مستقل ادارے کی حیثیت رکھتی ہے، اور اسلام کا جو معاشرتی پروگرام ہے وہ مسجد کے ذریعے ہی زیادہ کامیاب ہو سکتا ہے، یعنی کہ مسجد ہی وہ آپ کا ایک ایسا ادارہ ہے جو آپ کے معاشرتی تعلقات کو بہتر بنا سکتا ہے۔ آپ مختلف لوگوں سے مل سکتے ہیں، اور مسجد کے اندر جو بھی تعلیمات آپ کو دی جاتی ہیں، یعنی کہ اگر آپ خطبہ سن کے آتے ہیں، آپ کسی بھی مولوی صاحب کا کوئی وائز سن کے آتے ہیں، تو آپ ان تمام تعلیمات کو کس حد تک اڈاپٹ کرتے ہیں یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یعنی کہ مسجد ہمیشہ آپ کو اچھی باتیں سکھاتی ہے، اس کے اندر آپ کو تعلیمات جتنی بھی ملتی ہیں وہ اسلام ریلیٹڈ ملتی ہیں۔ اب ان کو آ کے کس طرح سے آپ نے اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں انڈیویجولی اور کلیکٹیولی کس طرح سے اڈاپٹ کرنا ہے اور فالو کرنا ہے، اٹ ڈیپینڈس اپون یو۔ اس کے بعد آ جاتی ہیں آپ کے احترام روایات، یعنی کہ آپ کے جو انسیسٹرز ہیں، آپ کے فور فادرز ہیں، ان کی کیا روایات تھیں، کیا ٹریڈیشنز تھیں، یا کون سے ایسے رسم و رواج ہیں، کون سے ایسے نارمز ہیں، ایتھکس ہیں جو سالوں سے چلتے آ رہے ہیں اور آپ کی فیملی میں پریکٹس کیے جا رہے ہیں اور آگے بھی پریکٹس کیے جائیں گے۔ اسلامی معاشرے کے اندر روایات کو اہمیت اس لیے حاصل ہے کہ انسان اس طرح سے اپنے فور فادر سے یا اپنے جو آباء و اجداد ہیں ان کی جو روایات تھیں، ان کے جو نارمز تھے، ان سے کٹتا نہیں ہے۔ اور اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ روایات جو آج سے 50 سال پہلے پریکٹس کی جا رہی تھی وہی پریکٹس کی جائیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ود ٹائم، آلدو ٹائم چینج ہو رہا ہے، پریکٹسز چینج ہو رہی ہیں، آپ کے نارمز اور ٹریڈیشنز چینج ہو رہی ہیں، کیونکہ آپ کی جو سوسائٹی ہے وہ کافی حد تک ایڈوانس ہو چکی ہے، بٹ جو آپ کی بیسک ٹریڈیشنز ہیں، یعنی کہ بڑوں کا احترام کرنا، چھوٹوں سے پیار کرنا، اس کے علاوہ مساوات ہے، آپ کی اخوت ہے، یعنی کہ جو آپ کے بیسک اسلامک اقدار و روایات ہیں ان کو مت بھولیں، ایک دوسرے کا احساس کرنا نہ بھولیں، ان تمام روایات کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں اور ان کی پریکٹس ہرگز نہ چھوڑیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کا نظام تعلیم، یعنی کہ آپ کا جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہے، ایجوکیشن سسٹم ہے، وہ کس نیچر کا ہے، کیونکہ خاندان کے بعد یا آپ کے پیرنٹس کے بعد آپ کا جو نظام تعلیم ہے، جو آپ کا اسکول ہے، آپ کا کالج، آپ کی یونیورسٹی ہے، وہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ گھر کے بعد جو آپ کی سب سے زیادہ آپ کا ٹائم گزرتا اور تربیت ہوتی ہے وہ آپ کے ایجوکیشنل اور اکیڈیمک انسٹیٹیوشنز کے اندر ہوتی ہے۔ تو اس نظام تعلیم کی، آپ کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کی اہمیت اس وجہ سے ہے کہ آپ کی وہاں پہ تربیت کس طرح کی ہو رہی ہے، آپ کا انوائرمنٹ وہاں پہ کس طرح کے، اور ایسی کون سی چیزیں ہیں جو آپ کی پرسنالٹی پہ پازیٹیولی امپیکٹ کر رہی ہیں، اس انسٹیٹیوشن کے اندر رہتے ہوئے آپ کون سی چیزیں سیکھ رہے ہیں، اور وہ واقعی ہی آپ کی جو پرسنالٹی ہے، آپ کی شخصیت ہے، اس پہ ایک واضح اور پازیٹیو قسم کا جو اثر ہے وہ ڈال رہی ہے۔
اس کے بعد اینڈ پہ جو چیز آ جاتی ہے، اینڈ پہ جو ادارہ آ جاتا ہے، وہ آپ کی حدود توزیرات ہیں، یعنی کہ آپ کی وہ اسلامک پنشمنٹس ہیں جو اسلام نے اسپیسیفکلی مقرر کی ہیں، ان تمام گناہوں کے عوض جو کہ اسلام میں منع فرمائی گئی ہیں اور جن کی سختی سے ممانعت کی گئی ہے۔ کیونکہ اگر یہ سزائیں نہ دی جائیں ان لوگوں کو جو معاشرے میں فتنے پھیلا رہے ہیں یا بدعتیں پھیلا رہے ہیں یا معاشرے کو ایک امن و سکون والا معاشرہ نہیں رہنے دے رہے، تو پھر اگر ان لوگوں کو ایسے کھلم کھلا چھوڑ دیا جائے تو معاشرے میں فساد اور بگاڑ پیدا ہو جائے گا، جس کی وجہ سے پورے کی پوری سوسائٹی جو ہے وہ آپ کی ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ اور اسی معاشرتی بگاڑ کو روکنے کے لیے اسلام میں جو قانون کی پکڑ ہے وہ ناقابل شکست ہے، یعنی کہ گناہوں کی اور جرائم کی کوئی معافی نہیں ہے، اور اسلام کی نظر میں تمام لوگ ایکول ہیں، یعنی کہ اسلامی جو قانون ہے، آپ کے اسلامی قوانین ہے، اسلامک لاء ہے، اس کے اندر تمام انسان ایک ہی جیسے ہیں، ایک ہی سب کا اسٹیٹس ہے، اور کوئی بھی قانون سے مستثنا نہیں ہے، یعنی کہ کوئی بھی قانون سے بالا تر نہیں ہے اسلام کی نظر میں۔ اور یہ والی جو چیز ہے، یعنی کہ انصاف اور عدل کی جو مثال ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ہمیں بڑی کلیئرلی بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔ اسپیشلی جو ایک آپ نے اپنی بچپن کے اسلامک اسٹڈیز کی بکس میں بھی کافی بار یہ ایگزامپل پڑھی ہوگی، اور یہ بہت ہی اچھی ایگزامپل ہے کوٹ کرنے کے لیے، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کیس لایا گیا فاطمہ نامی عورت کا جس نے چوری کی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹائم ارشاد فرمایا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی چوری کرتی تو خدا کی قسم میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا، یعنی کہ اگر پروفٹ کی جو بیٹی ہے جن کا اتنا اونچا رتبہ ہے، اگر ان کو استثناء حاصل نہیں ہے قانون میں، تو پھر آپ اور ہم کیا چیزیں ہیں۔ اسلام کے اندر تمام جو مسلمان ہیں، تمام انسان ہیں، ان کا سٹیٹس ایک ہی ہے، اور قانون سے کسی کو بھی کسی قسم کی کوئی بھی چھوٹ یا کوئی بھی استثناء حاصل نہیں ہے۔